بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں شکر گزار ہوں یہاں پر ہم آج آئے ہیں، یہاں پر پیر فیض رسول صاحب اور حامد رضا سنی اتحاد کونسل انہوں نے N108 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلہ میں آج یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ یہ ان کا ایک بہترین جو ہے وہ فیصلہ ہے، اور جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک طرف 13 جماعتیں جنہوں نے ملک کو مختلف مواقعوں کے اوپر جب اقتدار ملا ملک کو لوٹا، عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنے، اور پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کو ہمیشہ جنہوں نے آگے رکھا۔ موجودہ صورتحال کے دوران جب سے یہ امپورٹڈ حکومت اقتدار میں آئی ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کا 70 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ مہنگائی جو ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار آتے ہیں اس کے مطابق مہنگائی 45% کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ بجلی کے بلوں میں 40% اضافہ کیا گیا ہے۔ نہ صرف بجلی کے فی یونٹ میں اضافہ کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اور دیگر ٹیکسوں کی مد میں عام آدمی کی کمر جو ہے وہ توڑ دی گئی۔ لوگ فاقوں پہ مجبور ہیں۔ ہم فیصل آباد میں موجود ہیں، یہاں پر پھر نون لیگ کے جو 2018 میں جو ان کے آخری سال 2017-18 میں جو انڈسٹری کا حال تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی تھی، پاور لومیں کباڑ کے بھاؤ بک رہی تھیں، آج وہی صورتحال اس امپورٹڈ حکومت نے پچھلے 5 ماہ میں کر دی ہے، جبکہ عمران خان کے دور حکومت میں 3 سال میں نہ صرف بند پاور لومیں چلی تھی بلکہ نئی پاور لومز لگی تھی، نئے روزگار پیدا ہوا تھا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑے پیمانے میں اس میں اضافہ ہو رہا تھا، جو کہ $12 ارب پہ 13 ارب ڈالر پہ ہمیں ملی تھی، ہم 20-21 ارب ڈالر پہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو چھوڑ کے گئے تھے۔ ٹوٹل برآمدات ہماری 2018 میں ہمیں 24 ارب ڈالر پہ ملی تھی، ہم 32 ارب ڈالر کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے۔ نئی صنعتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی تھیں، 18 یونٹ جو ہیں وہ فیکٹریاں صرف فیڈمنک میں لگی ہوئی تھیں، آج وہاں پہ 250 سے زیادہ فیکٹریاں کام کر رہی ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر صنعت میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ کنسٹرکشن کی انڈسٹری چل رہی تھی، کسان جو ہے وہ خوشحال تھا۔ آج ہر طبقہ فکر کے لیے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ تکلیف کا باعث بن چکی ہے، اور نلائق اعظم شہباز شریف سوائے ان کو اور ان کے اتحادیوں کو، پاپڑ والے کو، فلودے والے کو، ریڑی والے کو، پھیری والے کو، جس کے نام پر انہوں نے اپنی دولت لوٹ کے چھپائی تھی، ان کو سوائے NRO لینے کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ جو وزیر خارجہ ہیں بلاول زرداری، وہ وزیر خارجہ کم ہیں، وہ وزیر سیر و تفریح زیادہ ہیں، کہ ملکوں کے دورے کرتے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے مفاد میں کچھ نہیں ہے۔ رشیا سے پاکستان نے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، سستا تیل لینے کے لیے کوشش کی، سستا گندم لینے کے لیے کوشش کی، لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے اس تمام پیش رفت کے اوپر پانی پھیر دیا۔ تشدد کی، بربریت کی، ریاستی جبر کی جو مثالیں انہوں نے قائم، بدترین مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں۔ میڈیا آج بدترین قدغنوں سے گزر رہا ہے، چینلوں کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، پیمرا کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دے کر اپنی مرضی کے غیر قانونی احکامات جاری کروائے جاتے ہیں۔ صحافی آج آزادانہ طور کے اوپر اپنی بات نہیں کر سکتے، چاہے وہ ارشد شریف ہو، چاہے وہ صابر شاکر ہوں، ان کو ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، چینلوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے، عمران خان کو جیل جانا پڑتا ہے، جمیل فاروقی کو جیل جانا پڑتا ہے، سمیع ابراہیم کے اوپر، ایاز امیر کے اوپر بدترین تشدد جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے اندر اس امپورٹڈ حکومت نے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں وہ حقوق بھی معطل کیے ہوئے ہیں۔
اور میں یہ بات برملا یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ 13 جماعتیں ایک طرف ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ عمران خان کے اوپر دہشت گردی کی FIR کاٹ دیں، لائیو تقریریں بند کر دیں، لیکن 17 جولائی کا نتیجہ نہ بھولیں جب 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہا تھا۔ عوام جب اپنا فیصلہ اپنے ووٹ کے ذریعے دیتی ہے تو اس وقت اس کا صحیح فیصلہ سامنے آتا ہے۔ کراچی کے ضمنی الیکشن کے اندر بھی آپ نے پابندیاں لگا کے دیکھ لی، جتنے بھی اقدامات کیے ہیں یہ تمام اقدامات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس میں پاکستان کے اندر سیاسی معاشیت کیفیت ہے، پوری پاکستان کے اس ماحول کے اندر اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا واحد ایک ہی حل ہے کہ اس میں اب ان تمام طبقات کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ تجربہ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اس تجربے سے مزید ملک کا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، ملک کی سالمیت، ملک کی خود مختاری اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کا امن ہے وہ ہمیں عزیز ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایک مدبرانہ اور ایک قائدانہ کردار ادا کیا ہے، وہ ملک کو اس طرف نہیں لے کے گئے جہاں عوام کا غصہ قابو سے باہر ہو جائے، لیکن جب لیڈر لیس احتجاج شروع ہو جائیں تو پھر حالات کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ بجلی کے بلوں میں لوگوں نے سڑکوں پہ خود نکل کر اپنے غم و غصے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ عوام اب یہ مزید مہنگائی کا بوجھ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ مزید ظلم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت کی غلامانہ پالیسیوں کو عوام ماننے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اس کا واحد اور واحد راستہ ایک ہی ہے کہ ملک کو فوری صاف اور شفاف عام انتخابات کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جا سکے، جس کے حوالے سے بار بار عمران خان صاحب اپنی تقاریروں میں، اپنے مطالبات میں اس کو دہرا چکے ہیں۔ اور اگر پاکستان کی عوام کی جو خواہش ہے جو کہ عام انتخابات عمران خان صاحب کے ہو رہے ہیں، پے در پے ہو رہے ہیں، حالیہ سرودا میں جلسہ دیکھ لیں، گجرات میں دیکھ لیں، بہاولپور میں دیکھ لیں، اور آج انشاءاللہ فیصل آباد کی عوام بھی عمران خان صاحب کا فقید المثال استقبال کریں گے، جو کہ اقبال کرکٹ اسٹیڈیم ہے، وہاں پر بھرپور انداز سے فیصل آباد کے لوگوں میں ایک جوش و جذبہ پایا جاتا ہے، وہ بھرپور شرکت کریں گے۔ عمران خان صاحب حقیقی آزادی کی جو مہم ہے، ان کی جو جد و جہد ہے، اس سلسلہ میں آج فیصل آباد کی عوام سے بھی جو ہے وہ مخاطب ہوں گے، اور جو عوام کے دلوں کی ترجمانی ہے وہ کریں گے اور اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ لیکن میرا اس امپورٹڈ حکومت کو یہی میرا ان کو کہنا ہے کہ آپ کا جو اقتدار ہے وہ جتنا طول پکڑتا جا رہا ہے، اس سے ملک کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کوئی ایک ایسی چیز یہ بتا دیں جس سے ملک کو جو ہے وہ فائدہ ہوا ہو۔ ہر سطح کے اوپر انہوں نے تباہی مچائی ہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت تباہی حکومت ہے۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ نالائق اعظم ہے شہباز شریف۔ اگر دنیا کے اندر وزیر اعظموں کا کارکردگی کا مقابلہ کروایا جائے گا تو نالائق اعظم کا ایوارڈ شہباز شریف کو ملے گا، کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں ہے، عوام کے لیے ریلیف کوئی نہیں ہے۔ شہباز سپیڈ جو ہے وہ اوور سپیڈ میں عوام کا نقصان کر رہی ہے، ہر چیز کو پر لگا دیے گئے ہیں، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، آٹا مہنگا، گھی مہنگا، شائع خرد و نوش مہنگی۔ تو یہ شہباز سپیڈ جو ہے، ایسی شہباز سپیڈ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ شہباز سپیڈ جو ہے کسی نہ کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ملک کو خانہ جنگی سے بھی بچانا ہے، سیاسی عدم استحکام سے بھی بچانا ہے، اور معاشی عدم استحکام کا حل نکالنا ہے، اور واحد رستہ اس کا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی، جو کہ الیکشن کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام صحافی بھائیوں کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ کو تھوڑا انتظار بھی کرنا پڑا، اور اس کے بعد میں اپنی طرف سے
اور برادر اکبر صاحبزادہ پیر فیض رسول صاحب کی طرف سے میں فرق حبیب صاحب کو یہاں پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں. چونکہ بھائی آ رہے ہیں ابھی میرے اطلاع کے مطابق سے 3 سے 4-5 منٹ لگیں گے شاید. وہ سفر سے مردان کا ان کا پروگرام تھا تو وہاں سے آئے ہیں, لیکن حیدر شاہ صاحب اور رضوی صاحب اور بھی باقی تمام ساتھی تشریف لا چکے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک تو ابتدائی مبارکباد دینی ہے فرق حبیب صاحب کو کہ NA108 کے اندر خان صاحب کامیاب ہو چکے ہیں. یہ صرف الیکشن اب ایک فارمیلٹی کے لیے ہے اور وہ فارمیلٹی فلفل ہوگی. آپ تمام آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے گزشتہ الیکشن میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ میں میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ حسین رضا کو ہم نے ودڈرا کیا میاں وارث صاحب کے حق کے اندر, اور اس حلقے کے اندر ہمارے خاندان کا, آستانہ علیہ محدث اعظم کا, تحریک اہل سنت کا, سنی اتحاد کونسل کا ایک ووٹ ہے اور وہ انشاءاللہ فرق حبیب صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں. دوسری بات, ہم جب میرے سے بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کی ایک مذہبی جماعت ہو کے کیوں حمایت کرتے ہیں, تو میں نے تو جس دن خان صاحب گئے, میں پنجاب میں چیئرمین تھا پنجاب قرآن بورڈ, میں نے اسٹریٹ اوے ریزائن کر دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسلامی فوبیا کے حوالے سے گفتگو ہو, قرآن پاک کو تعلیم کا نصاب کا لازمی حصہ بنانے کے حوالے سے عملی اقدامات ہوں, سیرت النبی کو سلیبس کا حصہ بنانے کے حوالے سے ہو, القادر یونیورسٹی کے حوالے سے ہو. ان تمام امور کے اندر پاکستان کا جو پرائم منسٹر تھا عمران خان, وہ واحد آدمی تھا جس نے وہ اقدامات لیے جو ایک اسلامی تشخص کو بحال کرنے کے لیے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر جب اسرائیل کا حملہ ہوا اور فلسطینیوں کے اوپر ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رکھا گیا, تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اس وقت سب سے زیادہ افیکٹو رول پلے کیا. اور آج کیا اطلاعات آتی ہیں کہ ایک ایئرپورٹ کے اوپر اسرائیلی ڈیلیگیشن کے ساتھ ہمارا پرائم منسٹر 7 یا 6 گھنٹے ایک جہاز میں بیٹھ کے مذاکرات کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو قاتل بھی ہیں, جو ڈاکو بھی ہیں, جو شرم حیا سے عاری بھی ہیں, جنہوں نے اس ملک کو لوٹا بھی. آج اگر سیلاب کے اندر یہ کیفیت انٹیریئر سندھ کے اندر ہے تو کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہاں پر زرداری مافیا بیٹھا ہے, اس نے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا. آج اگر اپر پنجاب کے اندر یہ کیفیت, اور آپ یہ دیکھ لیں اگر آپ کمپیئر کریں ایون سندھ کو اور جنوبی پنجاب, جنوبی پنجاب از 10 times better than سندھ جو ورک کر رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی عثمان بزدار کو بہت تھوڑا ٹائم ملا تھا, جتنا انفراسٹرکچر انہوں نے قائم کیا, جس طریقے سے وہ نہری نالوں کو پکا کر رہے تھے, تو یہ وہ اقدامات ہیں جو عوامی اقدامات ہیں. اور ہم نے اس وجہ سے ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم با وفا لوگ ہیں, ہم جب فیصلہ کرتے ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہوتے. میرے والد نے ثناء اللہ کی دہشت گردی کے بعد جو حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پر بم دھماکہ ہوا, جس کے اندر جو فیسیلیٹیٹرز تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا بندہ یہ ثناء اللہ تھا. تو جب اس نے یہ اقدامات اٹھائے تو ہم نے اس دور میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے 25 سالہ الائنس کو ختم کیا, اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک ہم اینٹی مسلم لیگ نون کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. یہ حلقہ جو ہے وہ خان صاحب جیت چکے ہیں. آج وہ فیصلہ آباد تشریف لا رہے ہیں. ہماری جماعت کے کارکنان, تحریک اہل سنت کے کارکنان, تمام احباب بھرپور طریقے سے اقبال اسٹیڈیم کے جلسے میں بھی شرکت کریں گے. اور یہ جو حلقہ ہے یہ فرق حبیب صاحب کا حلقہ نہیں ہے, یہ ہمارا حلقہ ہے. یہاں پر انشاءاللہ کمپین سے لے کے ڈور ٹو ڈور اب میں خود بھی نکلوں گا, میرے ساتھ بھائی فیض رسول اور تحریک اہل سنت کے ساتھی بھی نکلیں گے. ملک بخش علی صاحب یہاں پر موجود ہیں. تمام احباب ہم سب مل کے نکلیں گے, اور ٹل دا مومنٹ جب ہمیں رزلٹ ریسیو ہو جاتا ہے پولنگ اسٹیشنز کے اندر بھی انشاءاللہ ساتھ رہیں گے, اور اس فاشسٹ, اس ظالم اور جابر حکومت کا انشاءاللہ خاتمہ کر کے دم لیں گے. اور میں اب آخر میں ملتمس ہوں سید حیدر شاہ صاحب سے, چونکہ بھائی فیض رسول 2-4 منٹ لیٹ ہیں, تو شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. شاہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید حیدر رضا شاہ خادم آستانہ علیہ محدث اعظم آج تحریک اہل سنت پاکستان ضلع فیصل آباد کے 11 رکنی وفد کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی دعوت پر آج حاضر ہیں. تو بات یہ ہے عزیزم کہ صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول صاحب آپ تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہیں, تو ابھی پہنچنے والے ہیں, تو انہوں نے مجھے حکم دیا تو میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. تو تحریک اہل سنت پاکستان جو ہے حلقہ NA108 کے ضمنی انتخابات میں عمران خان کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے, اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے آج اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر ہمیں شرکت کی دعوت دی. انشاءاللہ حلقہ NA108 میں تحریک کے تمام کارکنان و ذمہ داران اور آستانہ علیہ محدث اعظم پاکستان کے جتنے بھی مریدین ہیں, تمام صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی صاحب کی حکم پر عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور تعاون کا یقین دلاتے ہیں. تو میرے ساتھ جو ہے
ہمارے ضلع کے صدر جناب عاشق حسین رضوی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ مرزا داؤد صاحب ہیں، ہمارے علماء ونگ کے ضلع کے صدر جناب عبدالرشید رضوی صاحب ہیں، ہماری انجمن فدائیان رسول جو ہے اس کے ناظم اعلیٰ جناب ذوالفقار نیازی صاحب ہیں، محمد زاہد صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے دوسرے بھی یوتھ ونگ کے ذمہ داران عمر لالا صاحب تشریف فرمائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہماری تاجر ونگ ہے ساجد قادری صاحب ہیں، ان کے احسان گوگا صاحب ہیں، تمام دوست جو ہے 11 رکنی وفد آج شرکت میں جناب حامد رضا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے، ریلیف کا معاملہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہے، آئی ایم ایف کے آگے لٹے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف نے خود یہ کہا رانا سنان نے کہ آئی ایم ایف نے ان کی ناک سے لکیریں نکلوا دی، یہ عوام کو ریلیف کسی صورت دے ہی نہیں سکتے۔ بنیادی ایشو یہ ہے کہ جو بجلی کے بیسک ٹیرف میں انہوں نے جو اضافہ کیا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں عالمی سطح پہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں، انہوں نے 20 روپے سے پیٹرولیم لیوی اٹھا کے 37 روپے کر دی، 17 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی کے اندر انہوں نے اضافہ کر دیا، یعنی جو پیٹرول 40 سے 50 روپے کم ہونا چاہیے تھا عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں نیچے آنے کی صورت میں انہوں نے کم کرنے کی بجائے وہ سارا پیسہ اپنی جیبوں کے اندر جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام سے ایک بہت بڑا ظلم ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عوام اب ان کے خلاف ہے۔ عوام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کا ساتھ بالکل کسی صورت نہیں دینا، اور شہباز شریف جو ہے وہ یہ ٹوپی ڈرامہ اور یہ جھوٹ بولنا عوام سے بند کریں اور فوری استعفیٰ دیں اور ملک کو انتخابات کی طرف جانے دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اقبال اسٹیڈیم جو ہے وہ وہاں پر جو پچ ہے اس کو کور کر دیا گیا ہے ڈبل کارپیٹ کر کے، اس کو پچ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ باقی جو ہے یہ ایک بڑی جلسہ گاہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کراؤڈ بڑی تعداد میں وہاں پہ آ رہا ہے، تو کوئی ہم ایسی جلسہ گاہ نہیں دیکھنا چاہتے جہاں پر عمران خان صاحب جو 22 کروڑ عوام کے لیڈر ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو سکے۔ دیکھیں بات یہ ہے انہوں نے کیا آڈٹ کرنا ہے، نہ ان کے پارٹی اکاؤنٹس کا کبھی آڈٹ ہوا ہے، نہ ہی انہوں نے رسیدیں دکھائی ہیں، مجھے یہ بتائیں۔ ان کے پاس ساری باتیں ہوں گی، صرف ان کے پاس رسیدیں نہیں ہوں گی، تو یہ جب آڈٹ کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مذاق کی بات کر رہے ہیں، تو یہ آڈٹ کا لفظ ان کے لیے تو بنا ہی نہیں ہوا، یہ تو ان کے لیے لفظ ہے خرد برد کا، ان کے لیے لفظ ہے گھپلوں کا، ان کے لیے لفظ ہے کرپشن کا، یہ تو جو سلام متاثرین کے نام کا پیسہ ہے وہ بھی کھا جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ان کو پیسہ نہیں دیا۔ عمران خان صاحب کو 5 ارب روپیہ 2.5 گھنٹے میں ٹیلی تھون کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے دے دیا، یہ ایک عوام کا اعتماد کا عمران خان کے اوپر ایک اظہار ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی سیلاب کی مدد کے لیے جانے کی بجائے یہ جتنے علاقوں آتی ہے جلسوں میں جاتی ہے تو ان کے تعاون سے اگر وہاں پہ ریلیف کام تکمیل کے بعد اس سے ایسی ماحول پیدا کرے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ ان جلسوں کو روک کے تو سیلاب کی مدد کے لیے؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر ہماری جو حکومت پنجاب ہے وہ سیلاب زدگان کی بھرپور مدد کر رہی ہے، بھرپور توجہ بھی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت بھی جو ہے بھرپور توجہ سے سیلاب زدگان کی مدد میں کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جن جگہوں کے اوپر سیلاب سے نقصانات ہوئے ہیں وہاں پر جو ہماری پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے جو سابقہ منسٹرز ہیں وہ متحرک ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو سیلاب کے حوالے سے فنڈز کی اپیل کی اس پہ 5 روپے ہوا، ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی۔ ہم نے سیلاب کے اوپر سیاست نہیں کی، باقیوں نے تو پوری سیاسی کیمپین ٹی وی کے اوپر چلا دی، ہم نے تو عملی طور کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بڑی تعداد کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے فیصل آباد سے بہت بڑی تعداد میں ہمارے اپنے کارکنان جو ہیں وہ سامان سیلاب زدگان کے لیے جمع کر کے ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور دیگر آفت زدہ علاقوں کے اندر جو ہے وہ پہنچے ہیں تاکہ عوام کی مدد کی جا سکے۔
ان کا ہمیں بھرپور احساس ہے، لیکن ان تمام ساری سیاسی صورتحال کے دوران سیلاب کی جو صورتحال بنی ہے اس ساری صورتحال میں اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کی بھی نااہلی شامل ہے۔ یہ بر وقت اگر اقدامات کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا، لیکن جہاں سندھ کے اندر بہت بڑی تباہی آئی ہے وہاں پر وڈیروں کی زمینوں کو بچا لیا گیا ہے، اور جو عام ہاری ہے اس کی طرف جو ہے وہ بند کھول دیے گئے، ان کی زمینوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا، جس سے فصلوں کو بہت بڑا جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، جس سے یہ بھی ہے کہ مزید کھانے پینے کی چیزوں کے اندر مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ خان صاحب 9 سیٹوں میں الیکشن لڑے، 3 کے جیت جاتے ہیں، ان میں ساری سیٹیں چھوڑنا پڑتی ہیں۔ خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستانی خزانوں کو بچانا ہے، اس کا نہیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا، یہ تو اب ان فیصلہ سازوں کو سوچنا ہے کہ آیا کیا انہوں نے پک اینڈ چوز کرنا ہے، یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ سازشیں کرنی ہے، یہاں ملک کو عام انتخابات کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہم نے تو بھائی 130 استعفے دیے اس وجہ سے تھے کہ ملک کے اندر انتخابات ہوں۔ 130 استعفے منظور ہو گئے، لیکن الیکشن انہوں نے 130 پہ یہ کروا نہیں سکتے تھے، اگر وہ کرواتے تو ان کو جنرل الیکشن کروانا پڑنا تھا، تو انہوں نے 9 حلقوں میں انتخابات شروع کروا دیے۔ تو ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے، اور کوئی قانونی قدغن کوئی نہیں ہے، پاکستان کے محبوب لیڈر ہیں، اور فیصلہ آباد میں 26 سالہ سیاسی تحریک میں وہ پہلا الیکشن انشاءاللہ یہاں سے لڑ رہے ہیں جہاں پر یہاں کا ووٹر براہ راست ان کو ووٹ کاسٹ ہے۔ دیکھیں ہمارا کسی سے بھی جو ہے کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہوتا، ہم فرنٹ ڈور رابطوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بنیادی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ملک کی حالت کیا ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے، ملک کو بچانا ہے، ملک کو کسی بڑے حادثے سے بچانا ہے، تو پھر سب کو اپنی اپنی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ حامد رضا صاحب کے لیے ٹکٹ کی کنفرمیشن جو ہے وہ ریاست کے مقابلے وہ ہو چکی ہے یا اس کا فیصلہ بعد میں؟ ابھی اس کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔